انسان جب وقف کرتا ہے تو زمین پہلے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ وقف اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے اور مالی عبادت ہے۔ اس کی حفاظت پوری ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے۔ اس وقت مرکزی حکومت جو وقف ترمیمی بل 2024 لائی ہے، جس کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا اور مختلف ممبران کے اعتراض پر JPC کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس نے تمام لوگوں سے اس بارے میں رائے طلب کی ہے۔ یہ بل پوری طرح وقف کے تحفظ، اس کے مقاصد اور انتظامی ہیئت کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے بہت سنگین نقصانات کا اندیشہ بھی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام ملی تنظیمیں حکومت سے اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں اعداد و شمار پر کسی بات کی حمایت قبول کی جاتی ہے یا مخالفت قبول کی جاتی ہے۔ JPC یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے رائے مانگا ہے، تو رائے جس کی زیادہ ثابت ہوگی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور وقف کا مسئلہ آپ سمجھیے کہ یہ ایک شرعی حکم ہے، اور وقف کے احکام کو بدلنے کا مطلب ہے کہ شریعت میں تبدیلی کی ایک اور کوشش۔ تو شریعت میں تبدیلی کی کوشش کو روکنا، اور اس کے ذریعے سے ہم کو اگر بولنا پڑے تو بول کر کے روکنا، ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا، یا اگر اس وقت ای میل کے ذریعے سے روکنے کا موقع ملا ہے تو ای میل کے ذریعے سے روکنا ہمارے ذمہ فرض عین ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ صرف سارا زور سوشل میڈیائی بیانات پر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر بھی سامنے آنا چاہیے لوگوں کو، زمین پر چل کر کے اہل مدارس کو اگر چھٹی کرنی پڑے 1-2 روز کی تو چھٹی کر کے، اور تنظیموں کو کوئی آدمی رکھنا پڑے اگر باؤجرت تو آدمی رکھ کر کے ماہرین کی، اس طرح سے زمین پر چل کر کے لوگوں کو کروانا چاہیے ای میل، اور زیادہ سے زیادہ ای میل تبھی ہو سکے گا جب اس کی عملی کوشش بھی ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ JPC نے سبھی تنظیموں اور افراد سے وقف ترمیمی کے تعلق سے ان کی رائے طلب کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعہ JPC کا ای میل ایڈریس اور اپنے مطالبہ کا مختصر مضمون جاری کیا ہے، اور اس میں بارکوڈ بھی ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ وقف جو ہے یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، جو زمیندار اور صاحب حیثیت والے عام مسلمانوں کے لیے زمین کو وقف کیا ہے، چاہے وہ قبرستان کے نام سے ہو، چاہے وہ مدارس کے نام سے ہو، چاہے وہ اسکول کے نام سے ہو، چاہے وہ مساجد کے نام سے ہو، اور جتنی بھی زمینیں ہیں یہ ساری کی ساری زمینیں مسلمان کے ہی وقف کیے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمان رفع عام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہی یہ خاص کر کے وقف کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان کے بچے اس زمین کو استعمال کرے، اور قبرستان بھی مسلمان ہی استعمال کرے، اور اپنے مدفونین کو اس میں دفنائے، اپنے مرحومین کو اس میں دفنائے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وقف بل کو روکنے کے لیے آن لائن ووٹ کتنا خاص ہے، اور کیا آن لائن ووٹ سے وقف بل کو روکا جا سکتا ہے؟ آئیے اسے سناتے ہیں۔ کہ اس وقت جتنا ووٹنگ ہونا چاہیے اس وقت بہت زیادہ، سب سے زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہار سے سب سے زیادہ ووٹنگ کم ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت اگر مسلمان نہ جاگیں تو کب جاگیں گے؟ قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ لیکن جس طریقے سے ابھی میں رات میں ایک جگہ گیا، مولانا قاری شاہد صاحب، ایک درشنا گاؤں ہے جہاں ایک چھوٹا موٹا پروگرام ہوا تھا، جہاں مفتی نعمان اختر صاحب اور میں گیا تھا۔ وہاں جب میں کہا اس بات کو تو وہ لوگ لگ رہا تھا کہ انجانے، یہ لوگ کچھ جانتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ وہاں پر کچھ باتیں کیے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً 50 سے 60 موبائل کو اپنے ہاتھ سے لے کر کے اسکین کیا۔ تو مطلب یہ چل رہا ہے کہ آپ کو خود میدان میں آ کر کے اس پہل میں جڑ کر تقویت کے ساتھ کام کرنی چاہیے۔ یہ قوم و ملت کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ اگر ابھی اس وقت نہیں جاگے تو سمجھ لیے کہ اس کا خمیازہ غلط طریقے سے بھگتنا پڑے گا۔ یہ آپ کو نہیں، تمام مسلمان ہندو بھی اس سے نہیں بچیں گے۔ یہ وقف ترمیمی بل جس کی دفاع ہمیں ہی کرنا ضروری نہیں ہے، یہ غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مسجد، مندر اور گرودوارے تمام املاک کی باتیں ہیں، اور اس طریقے سے میں تمام امت مسلمہ سے میں گزارش کروں گا، آپ کے نیوز کیمپس میڈیا کے ذریعے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو، یہ آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام سے میں گزارش کروں گا کہ صرف اور صرف
13 दिन का 13 तारीख तक का वक्त है। 13 तारीख बीतने के बाद ना जाने आपके सामने क्या निकल करके आएंगे, ये कोई नहीं जान सकता। खुदा हम सबको इस पर पहल करने की ज़रूरत है। आप जहाँ जाएं, आप किसी के पास पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात के बाद यही कहें उसके मोबाइल से हाथ से लें और गूगल लेंस पर जा कर के आप अब सर्च करके उसको आप टैपिंग करके इंशाअल्लाह वो सारा चीज़ ईमेल कर सकते हैं। आपको पता नहीं है आदमियों को, एक बात बता दें, गूगल लेंस है, आप गूगल में एक कैमरा है लेंस, तो उसको खोलेंगे, अब स्कैनर होता है। कुछ लोग सकते में हैं कि गूगल यानी पे फ़ोन से जो होता है स्कैनर उससे करते हैं। अरे भाई उससे पैसा कट जाएगा। रात में चंदे लोगों ने पूछा हमसे, हम कहें कि 500-600 रुपये उसमें भेजना नहीं है। आप गूगल लेंस से आप अपना ये करेंगे, इंशाअल्लाह आपका ईमेल सामने आएगा, ऊपर जाकर के बटन क्लिक कर देना, आपका ईमेल पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। बस मैं यही अपील करना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोग इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस पैगाम को आगे पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि और लोग सोए हुए हैं गफलत में, वो बेदार होकर के इस काम में अपना सरगर्म होकर के इस काम को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।